الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج ایک قصہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر جو ہے 5 یا 6 اندھے تھے۔ ان میں سے کسی کو کچھ دکھائی دیتا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت ان کے گاؤں کے اندر ایک ہاتھی آیا، اور وہ اندھے تھے، انہوں نے آج تک ہاتھی تو دیکھا نہیں تھا، نہ ہاتھی کو وہ جانتے تھے، وہ پیدائشی اندھے تھے۔ اب ان کے گاؤں کے اندر ایک ہاتھی آیا تو ان میں بھی جو ہے ایک وہ شوق پیدا ہوا ہاتھی کو دیکھ کے جا کے محسوس تو کر لیں ہاتھی ہوتا کیسا۔ ہاتھی کے بارے میں بہت سنا ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ 6 اندھے جو ہے ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے بازار میں، ہاتھی کو محسوس کرنے کے لیے کہ وہ ہوتا کیسا ہاتھ سے محسوس کر لیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو کسی نے تو ہاتھی کی سونڈ پکڑ لی، اور کسی نے ہاتھی کے کان، اور کسی نے ہاتھی کا پیر، اور کسی نے ہاتھی کا پیٹ، اور کسی نے ہاتھی کا دانت، اور کسی نے ہاتھی کی پونچھ۔ اب وہ اپنی ہی وہم و گمان کے اندر جو ہے واپس اپنے گاؤں میں آ گئے۔ جب سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، کہ مجھے کیسا لگا ہاتھی، تو کسی نے کہا کہ ہاتھی تو جو ہے سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے سونڈ پکڑی تھی اس نے کہا ہاتھی تو سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے کان پکڑا تھا اس نے کہا ہاتھی تو جو ہے کوئی چادر یا کسی قالین کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھی کا پیر پکڑا تھا اس نے کہا ہاتھی تو درخت یعنی کسی پیڑ کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا ہاتھی تو کسی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھی کا دانت پکڑا تھا اس نے کہا ہاتھی تو کوئی نیزہ یا کسی بھالے کی طرح ہوتا ہے۔ جس نے ہاتھی کی دم پکڑی تھی یا پونچھ پکڑی تھی اس نے کہا ہاتھی تو کوئی رسی کی طرح ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر جو ہے بہت اختلاف ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، انہی باتوں میں جھگڑتے رہے کہ ہاتھی تو اس طرح کا ہوتا ہے اور ہاتھی تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اس قصے سے جو آپ کو بتانا ہے، وہ مقصود جو ہے بتانا وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا حال جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دین کے کچھ حصے پکڑ لیے ہیں اور ان حصوں کو ہی ہم نے دین سمجھا۔ ہمارے یہاں اکثر اور بیشتر علماء اکرام انہی باتوں پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کے نزدیک تو صرف جو ہے عشق رسول ہی دین ہے پورا، حالانکہ وہ عشق رسول کیسا ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے صرف دین کے فروعی مسائل جو ہیں وہ حدیث کے ذریعے بتانا اور ان پر عمل کروانا ہی ان کا دین ہے، انہوں نے دین سمجھا ہے، اور دوسروں کا دین وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام کا دفاع کو ہی دین سمجھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت سے محبت کو ہی دین سمجھا اور ان کے دفاع کو ہی صرف دین سمجھا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دیگر اور جو ہمارے تفرقے پیدا ہوئے ہیں، فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ کلی دین جو ہے، پورا دین جو ہے، ہم سب اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور کچھ جزوی مسائل اور فروعی مسائل ہم نے جو ہے اڈاپٹ کر لیے ہیں اور ان کے مطابق زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تفرقہ کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ آپ دیکھ لیں آج کل ہمارے مساجد کے اندر تک یہ حال ہو چکا ہے کہ جو حضرات کسی مسجد میں یعنی کسی فرقے کا آدمی کسی فرقے کی مسجد میں نماز پڑھ لے تو مسجد دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے اگر نماز ہو جائے تو نکاح ٹوٹنے تک کی بات جو ہے بتائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور دوبارہ مسلمان ہو، تم نے کافر کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ اسی طرح سے اب تو داڑھیوں کی شیپ بھی جو ہے وہ ہمارے فرقوں کے ہونے لگ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث کی داڑھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوبندیوں کی داڑھی ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ کی داڑھی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بریلویوں کی داڑھی ہے۔ ہمارے یہاں داڑھی تک کی تفریق ہو گئی۔ ہم نے کس طرح سے دین کی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی حصے کو دین سمجھ رہے ہیں تو وہ بات صحیح ہے، دین ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا بھی جس چیز کو مان رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، ہمارے علماء کرام کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ جو کمی زیادہ پائی جاتی ہے نچلے طبقے میں، یعنی عالموں کے اندر تو یہ کمی بہت کم پائی جاتی ہے، وہ پھر بھی اسٹیج پر اور ڈائز پر اور تقریروں کے اندر اور جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر اتحاد کی بات کر لیتے ہیں، لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے یعنی جو مامورین ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ عام طور پر ان معاملات کے اندر فتنہ فساد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے اتحاد کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بیک بون، ہماری ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اتحاد ہمارا جو ہے ہماری بیک بون ہے۔ ہم اس وجہ سے ہی تو دنیا کے اندر جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے تفرقہ کرا، ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک دوسرے کی تکفیر کری، ایک دوسرے کو جو ہے
کافر کہنے کے ساتھ ساتھ خود کو ہی جو ہے حق پر بتایا اور خود کو کہا کہ ہم ہی ناجی فرقہ ہیں، اور اس بات پر سب خوش بھی ہیں۔ دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے کہ تفرقہ ہو جائے تو اس پر ایک آدمی جو ہے اس کو دکھ بھی ہو، لیکن ہمارے جو فرقے ہیں یا مسلک کے لیں، ان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر خوش بھی ہیں، یہ بھی ہے کہ دکھ نہیں ہے دل سے، دل میں دکھ بھی نہیں، دل میں دکھ ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی راستے کھل جائے، راہیں آسان ہو جائیں، لیکن ہماری اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہے اور فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم جو ہے الگ ہیں، اور اس بات پر اطمینان بھی ہے ان کو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔